السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ تین خبریں آج بڑی ہی انٹرسٹنگ اور بڑی خبریں بھی۔ ایک تو بڑا سنسیشن پڑی جب لیاقت علی چٹھا جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، کچھ دن پہلے انہوں نے خوفناک دھواں دھار پریس کانفرنس میں باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ میں نے 13 سیٹس ضلع راولپنڈی کی جس میں 80 ہزار ووٹ سے لوگ جیت رہے تھے، ان کو ہم نے ہرا دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر بڑی ملامت کر رہا ہے۔ آج ان کا ضمیر ایک اور رخ بدل گیا۔ آج انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں اپنا فرسٹریٹڈ تھا، ریٹائر ہو رہا تھا، تو مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر تھے، میرے دوست بن گئے اور انہوں نے مجھے وعدے کیے کہ بڑی جوسی کوئی لوکریٹو پوسٹنگ ملے گی، اور پھر پوری ایک سازش ہوئی۔ میں جا کے لاہور بھی ملا، پھر ہم نے ملے، پھر ہم نے پورا پلان کیا کہ جس دن بوائیکاٹ یہ احتجاج پی ٹی آئی کا ہوگا اس دن میں پریس کانفرنس کروں گا اور اس کا ایک امپیکٹ آئے گا اور ہم پورے الیکشن پروسیس کے اوپر ہم ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھا دیں گے۔ اور یہ ہوا بھی۔ جب یہ ہوا تو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز تھی، ایک دم آپ نے بھی دیکھا ہماری سکرینز میں بھی آگ لگ گئی۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی میں خودکشی تک کے بارے میں سوچا تھا۔ آج انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے۔ کیا سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ساری سازش تھی، ایون یہ جملے کہ میں خودکشی کر لوں گا یہ بھی مسالے کے طور پہ ڈالا جائے گا۔ اور پھر مجھے اس لیڈر نے جو ان کے سینئر لیڈر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ہر باری اب اس سٹیٹمنٹ میں کیا انہوں نے مقدمہ بنایا کہ ہر بار وہ اپنی اعلیٰ ترین قیادت سے مجھے این او سی لے کے آتے تھے، کہتے تھے اب یہ کریں، پھر ہم اپروول کرتے تھے، یعنی کہ شاید ایک نیا کیس بنایا جا رہا ہے، پھر پتہ لگے گا جی سینئر قیادت جو تھی یہ پرابلی عمران خان کا نام آ جائے گا۔ بٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ انہوں نے یہ کہا کہ تمام ایک سازش تھی اور اب میرے خلاف جو بھی قانون ایکشن لے میں اس پہ تیار ہوں۔ بٹ انٹرسٹنگلی لیڈر کا نام نہیں لیا، اور جو ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہے اس میں یہ والا پیرا ڈا گیا ہے اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو میری پریس کانفرنس 17 فروری کی اس نے کیونکہ پہلے اتنا انتشار اور سب کچھ پھیلا دیا تھا ملک میں، تو میں ابھی نام نہیں لے رہا اس سرٹن انڈیویجول کا اس سٹیٹمنٹ کے اندر۔ بھیا اگر اتنا ہی ضمیر آپ کا دو باری جاگتا ہے تو بتا دیں۔ تو آبویسلی نظر تو کلیئر آ گیا ہے کہ یہ ہوا کے سرخ چلی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی انٹرسٹنگ اور ایک خطرناک خبر آئی ہے۔ آج علی ظفر صاحب نے میڈیا سے بات کی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں اناؤنس ہو گیا کہ اب یہ جو 3 مارچ کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں پی ٹی آئی کے، اس میں علی ظفر صاحب اب نئے چیئرمین نومینیٹ کیے ہیں خان صاحب نے، تو آبویسلی وہ تو بن جائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک خط لکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کو ہم نے یہ کہا ہے کہ جب تک یہ دھاندلی زدہ انتخابات کی یہ چیزیں ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتی، یہ بات نہ کریں پاکستان سے، اور یہ آئی ایم ایف کا قرضے کا جو پروسیس ہے اس کو تب تک روک دیا جائے تاکہ یہ پہلے ہو اور پھر سب کچھ ہو۔ آئی ایم ایف ہم سب جانتے ہیں کہ بالکل اس پہ ہم آگے بات کریں گے کہ اس وقت لائف لائن پاکستان کی ڈیپینڈ کرتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات پہ۔ پہلے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اسحاق ڈار صاحب نے جب وہ وزیر بنے پی ڈی ایم کے اندر، آپ کو یاد ہے اسماعیل مفتاح صاحب آئی ایم ایف سے ساری بات چیت کر رہے تھے۔ یہ جب آئے مفتاح کو ہٹا کے تو انہوں نے 5-6 ماہ ضائع کر دیے کہ میں آئی ایم ایف کے بغیر چیزیں کروں گا، سب کچھ کروں گا، اور وہ ون آف دا بگیسٹ ریزنز تھی کہ جو مہنگائی 35 سے 36% بڑھ گئی ایک سال کے اندر۔ اور اگر وہاں بھی ان کی انا کا معاملہ تھا، بھگتا ہم نے، عام لوگوں نے آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اب کیا یہ آئی ایم ایف والی چیز جو ہے اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اور میں آپ کو بتا دوں پہلا نقصان کیا ہوگا۔ میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کل پرسوں اپنے پروگرام میں، جس سے میں نے کہا تھا کہ کافی بحث چلی ہے اور ایک فیصلہ ہوا فوج کی اعلیٰ قیادت میں کہ پی ٹی آئی کو آنے والے ہفتوں میں ریلیف دیا جائے۔ یہ عدالتوں سے بھی جو خواتین دوسرے لوگ ہیں شاید ان میں ان کی بیلز ہونے دی جائیں، چھوڑ دیا جائے، اور پھر دیکھیں کہ کیا ریاکشن آتا ہے پی ٹی آئی کا، اور اس کے بعد وہ چیز ایک سٹیپ آگے لی جائے اور وہ خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھیں کیا ہوگا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو یہ ہاکس کا فیصلہ آئی ایم ایف نے کیا ہے، ادھر سے آئی ایم ایف کے جو لوگ سخت لائن لے رہے تھے ملٹری قیادت میں ویزاوی عمران خان اور پی ٹی آئی، آج ان کا بیانیہ اور مضبوط ہو جائے گا، اور شاید اب آنے والے ہفتوں میں جو کل تک ہم بات کر رہے تھے کہ ریلیف کے اثرات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ شاید اب نہ آئیں۔ اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہوئی آج، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بالکل جو کہتا ہے نا انگریزی نے نو ہولڈز بارڈ، انہوں نے اتنا سخت آج بیان دیا ہے
کہ وہ بالکل سیدھے ہو گئے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، اور وہ نہ بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی، نہ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی، نہ بات کر رہے ہیں وہ ان کی نون لیگ وغیرہ کی، ان کو تو جو کر ہی رہے ہیں کر رہے ہیں، وہ سیدھا ہو گئے ہیں ریاستی ادارے کے ساتھ. اور یہ ایک چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. یہ بات کہاں جا کے رکے گی اگر اتنے سخت حالات میں ایک بہت زیادہ متنازع انتخابات کے بعد، بہت زیادہ متنازع حالات میں جو گورنمنٹ بنی ہے اور جس مجبوری سے بنی ہے. یہ میں آپ کو بار بار بتایا تھا اس پروگرام میں کہ یہ گورنمنٹ بنے گی بھی، چلے گی بھی، اور یہ پی ایم ایل این نہیں چاہتی تھی گورنمنٹ بنانا، لیکن ان کو بتا دیا گیا تھا اگر سینٹر نہیں تو پنجاب بھی نہیں. اور یہ خالی میں نہیں کہہ رہا، یہ جاوید لطیف صاحب کا بھی بیانات آج بھی ہمارے اس سے پہلے پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے، پھر ان کے ایک دو اور سٹیٹمنٹس چل رہے تھے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہماری پارٹی میں بڑے لوگ خلاف ہیں. انہوں نے تو یہ کہا کہ شہباز صاحب بھی خلاف تھے گورنمنٹ بنانے کے، تو وہ مجبوری کے تحت وہ اب سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اگر مولانا صاحب سڑک پہ ہیں، عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے پاس ہیں اور امریکہ کے پاس ہیں، اور پی ایم ایل این ایک بجھے دل کے ساتھ گورنمنٹ بنا رہی ہے، کیا یہ نظام چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی ایف سے حافظ حمداللہ صاحب نے، بہت شکریہ. پی ٹی آئی سے ہمارے پاس اون عباس بپی صاحب ہیں، اور ابھی اور ہمیں مصدق ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. یہ ایک میٹنگ سے ابھی اٹھ کے آئے ہیں نامزد وزیر اعظم کی. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ساروں سے بات کرنے سے پہلے یہ ذرا سن لیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کیا آج. اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی، پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے. جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دی. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دی. وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردی کردار کی عزت ادا کرتی. یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے، ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی. علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین سب کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہم نے قبول کیا. 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ. اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا گاندھی ہوئی ہے، اور آج کہتے ہیں حاجت الدین. ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے اور تحفظات ہوں، تو پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے. پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے. لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اور سڑکوں پہ آؤں گا تو اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا. یہ کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں. کرسی کے لیے کرسی بانٹ، یہ کرسی کے لیے کرسی میری، یہ کرسی کے لیے کرسی بانٹ. اور حکومت جو ہے اس کی کوئی خاصیت نہیں. پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو، پیپلز پارٹی شامل ہو، روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہے. دیوار کے پیچھے ایک قوت ہوگی، اسی کے ہاتھ میں اس کے بعد وہی ان کو چلا. عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کھیلتے ہیں. تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہے ملک کی، اور دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے. میں دفاعی قوت پہ تنقید نہیں کر رہا. جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے. وہ دفاعی قوت رہیں گے، سر کا تاج. اگر ہمارے خلاف کوئی کمپین چلا رہا ہے تو ان کی سپورٹنگ فورسز ان کے ساتھ ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور ہم ہیں جلدی میں مت جاؤ، تمہارے پیچھے تو کچھ لگے ہوئے ہیں. پارلیمنٹ اتنی بڑی مجبوری ہماری بن جائے کہ اس کی ممبرشپ کے لیے ہم بوٹ چاٹتے رہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک کو آگے لے جائیں، لیکن ملک کی بہتری کے لیے سوچ کے سامنے رکاوٹیں کیوں کھڑی؟ کیا پارلیمنٹ اتنا ضروری ہے؟ ہم رسوا ہو کر بھی اس میں بیٹھے، ہم رشوتیں دے کر بھی اس میں بیٹھے، ہم دھاندلیوں کے ذریعے جیت کر بھی اس میں بیٹھے. تو پارلیمنٹ ایک چھوٹی سی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی. قانون بھی بھیج کر کہا جاتا ہے یہ قانون پاس کریں، اور پھر ہم وہ پاس کرتے ہیں. وہی ملک کو چلائیں. جرت، شوق، شہادت کے ساتھ میدان میں اتریں گے. یہ ملک ہم نے غلامی کے لیے نہیں حاصل کیا، آزاد قوم بننے کے لیے حاصل کیا ہے. غلام بن کر نہیں جئیں گے. اب دونوں کی اجازت سے میں مصدق سے بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز وہ میٹنگ میں انہوں نے واپس شاید ان کو جانا پڑ جائے جلدی. مصدق، آپ نے سنا آج جو مولانا صاحب نے بات کی ہے وہ تو بڑی ہی خوفناک باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے طاقت کا بڑا بھرپور کیا ہے، ایکسٹرا انوالومنٹ وغیرہ. انہوں نے کہا ریکارڈ کرپشن کے ورڈز یوز کیے ہیں. انہوں نے کہا دفاعی فورس بالکل جو ہے پولیٹیکل فورس بن گئی ہے. وہ بات کر رہے ہیں انتخابات، جو لوگ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں
وہ کسی اور کی بات سنیں گے اور ہم اس میں نہیں ہیں. ہم سڑک پہ جائیں گے اور جو سب کچھ کریں گے. اب مولانا صاحب سڑک پہ، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ نہ چلیں، اور جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. آپ لوگوں کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ نہیں بنانا چاہتے، بنانی پڑی. جاوید لطیف آن ریکارڈ ہیں. پھر سینیٹر آصف کرمانی صاحب نے اس قسم کی باتیں کی اور یہ کہا کہ جی وہ جو بہت سے پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم بنے، اور جن لوگوں نے بیانیہ بدلوا کے شیروانیاں پہننے کی تیاری کی ہے، اللہ ان کو شیروانیاں نصیب کرے. اور پھر انہوں نے عرفان صدیقی صاحب پہ بھی بات لگا دی کہ یہ خلائی مخلوق، ووٹ کے دو وغیرہ اس قسم کے نعرے عرفان صدیقی صاحب رہا لکھتے تھے. پارٹی کے اندر آپ کے ڈسرے ہے، اوپن ڈسینٹ نظر آ رہا ہے. جس طرح آپ کی گورنمنٹ بنی بددلی سے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اب یہ سڑک IMF کیا مینیج کر پائیں گے، چلا لیں گے گورنمنٹ کو؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی. یہ مولانا کی جو گفتگو تھی آپ نے کہا بڑی خوفناک تھی، مگر اتنا ہی خوفناک وہ خط ہے جو PTI لکھنا چاہ رہی ہے IMF کو. انکنسسٹنٹ نہیں ہے، بیکاز اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ان کی ایک ٹیپ آئی تھی جس میں ہمارے دوست اس وقت کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ پنجاب اور KP کے وزیر خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ تم IMF کا خط لکھ کے پروگرام الٹوا دو تاکہ یہ ملک بینکرپٹ ہو تو پھر خاموش. تو پھر کیا ہو؟ تو آپ کے سامنے صورتحال ہے. اگر مولانا اس وقت اتحاد میں ہیں یا کانورسیشنز میں ہیں PTI کے ساتھ یا سنی اتحاد کے ساتھ، اگر وہ ان کے ساتھ مل کے حکومت بنانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے، تو ضرور بنائیں. یہ دعوت تو ان کو میاں شہباز شریف صاحب دے چکے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں کہ ہم نے حکومت بھی نہیں بنانی، PTI کہے یا سنی اتحاد کہے کہ ہم نے حکومت نہیں بنانی، اور اس کے بعد آپ دیگر پارٹیز کو یہ کہیں کہ آپ بھی نہیں بنائیں، تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ایک آئینی بحران میں چلا جائے، کوئی بھی نہ بنائے، یعنی آئی پلے اور نو پلے. اگر عمران خان صاحب نہیں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری میجورٹی، تو آئیں ہاتھ ملائیں، اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. ملک کو تو کسی نے چلانا ہے. اور اگر آپ نہیں چلانا چاہتے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. اور اگر آپ IMF کو خط لکھ رہے ہیں کہ ملک کو آپ لے جائیں بینکرپسی کی طرف، تو پھر آپ بتائیے آپ کس کے ساتھ ہیں. تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ جو خبر چلی تھی، پھر میں حمداللہ صاحب سے بھی اور پھر بپی صاحب سے بھی لوں گا، وہ دو بڑے سبجیکٹ تو بعد میں ڈسکس کریں گے. خبر چلی کہ غفور حیدری صاحب بھی ملے جا کے اسحاق ڈار صاحب سے، اور بلوچستان کی گورنمنٹ کے اوپر بات ہوئی کہ اس کے اندر ہمیں شیئر ہونا چاہیے مل کے. اور اسحاق ڈار صاحب کا بیان چلا کہ آپ نے آتے ہوئے دیر کر دی، پہلے بات کرتے. تو ایک طرف ہم یہ ایکسٹریم اسٹیٹسمنٹ دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے لیڈر جا کے آپ لوگوں سے بات بھی کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس. جی، اس معاملے میں مجھے اس کی خبر نہیں. ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، میں تو ان کی بہت عزت اور تکریم کرتا ہوں. وہ ہمیشہ جرأت سے بات کرتے ہیں. ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہمارا ان سے اتفاق ہو. ہم تو دعوت دے رہے ہیں کہ اگر ہماری آپس میں کسی بات پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا اور میجورٹی ہاؤس میں موجود ہے جس کو سنی اتحاد اور PTI اور باقی دیگر جماعتیں کلیم کر رہی ہیں، تو آئیں حکومت بنائیں اور چلائیں. اور جب حکومت بنا کے چلائیں تو یہ الیکشنز بھی جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کریں. اچھا مشرق پلیز اسٹے ود اس بیکاز آئی ہیو ٹو کم بیک ٹو یو. حمداللہ صاحب پہلے یہ ذرا بات آپ کی یہ کر لیں، باقی دو باتیں بعد میں کریں گے. ایک طرف آپ نے کہا ہے کہ اس پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فوج نے کرپشن کیا، دھاندلی کیا، سب کچھ ہوا ہے. پھر غفور حیدری صاحب کیوں ملے جا کے اسحاق ڈار صاحب سے بلوچستان کے اوپر؟ یہ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا یہ پھر بڑا ایک وہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک ڈپلیشیس سی بات لگتی ہے. ساتھ ہی ابھی حد تک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس نظام کو آپ نہیں مان رہے، آپ کے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے جو بہت قریبی عزیز ہیں مولانا صاحب کے، وہ کم از کم وہی احتجاجاً استعفیٰ دے دیتے گورنر سے. بلکہ کچھ دن پہلے میرے پروگرام میں تھے کامران صاحب، یوسف صاحب، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے، میں بھی یہ مولانا صاحب کو پیغام دوں گا کہ ہمیں گورنر تو اپنا ہٹا لینا چاہیے. ایک طرف آپ کہتے ہیں سڑکوں پہ غلط کرپشن، پھر
پی ایم ایل این غلام ہو گئی ہے، پھر انہی کے پاس جا کے بلوچستان گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. گورنر آپ کا استعفیٰ نہیں دے رہا، اگرچہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی فارغ ہو جائے گا. پہلے یہ جو متضاد باتیں ہیں پہلے ان کا ذرا مہربانی سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محمد مالک صاحب. دیکھیے جمعیت علماء اسلام کا بنیادی موقف تو آپ نے مولانا صاحب کا جو خطاب ہے، ان کی جو تقریر تھی وہ آپ نے چلایا. بنیادی موقف تو جمعیت علماء اسلام کا یہی ہے کہ موجودہ مینڈیٹ کو ہم عوامی مینڈیٹ نہیں کہہ سکتے، اور موجودہ پارلیمنٹ جو اس مینڈیٹ کے نتیجے میں وجود میں آئے گی، اس پارلیمنٹ کو ہم عوام کا منتخب پارلیمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے پشت پر 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا، یہ 76 سالہ کا ایک بے شرمی کے ساتھ جو انتخابات ہوئے، میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ہے دھاندلی میں اور چوری میں اور کرپشن میں. تو یہ تو بنیادی موقف ہے. یہ کرپشن کیا ہے مولانا صاحب؟ مجھے ایک چیز بتا دیں، یہ کرپشن کا لفظ میرے دماغ میں بار بار آتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دھاندلی کی، اختیارات کی، انہوں نے کہا بدترین کرپشن کیوں لفظ استعمال ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے میں محمد مالک صاحب، ایک کرپشن وہ ہوتا ہے جو آپ دولت وصول کرتے ہیں، کسی وزارت کو یا حکومت کو مختلف امور میں استعمال کرتے ہوئے وہاں کرپشن اور کمیشن کے نام پر کچھ بھی کمائی آپ کرتے ہیں، کماتے ہیں، بینک بیلنس میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تو وہ عام کرپشن ہے. ایک ہوتا ہے کردار کے حوالے سے کرپشن، جیسے کہ مولانا نے کہا کہ کپڑے تو ہو سفید لیکن سفید کے اندر بن چکا ہو انسان نہیں بلکہ شیطان بن چکا ہو. یہ کردار کا کرپٹ ہے، کردار کا کرپشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب، محمد مالک صاحب، بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں طاقت کے ساتھ دولت کا بھی بے تحاشا استعمال ہوا ہے. اس میں وصولی ہوئی ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے. تو جہاں خرید و فروخت ہو، جہاں مینڈیٹ خرید و فروخت ہو، دولت کے ذریعے ہو، اسمبلی تک پہنچنے کے لیے دولت کا استعمال ہو یا طاقت کا ناجائز استعمال ہو، کیا اس کو آپ کرپٹ پریکٹس نہیں کہہ سکتے؟ اب مجھے بتائیے کہ اب آئیے اس بات کیوں ملے جا کے اسحاق ڈار صاحب سے بلوچستان میں حکومت سازی کے معاملے میں؟ دیکھیے اس سلسلے میں ہمارا موقف وہی ہے کہ بلوچستان میں ہو یا وفاق میں ہو، ہم اپوزیشن میں ہوں گے. اب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب جو گئے ہیں اسحاق ڈار کے ساتھ پاس گئے ہیں یا وہ آئے ہیں یا کہیں ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہے. جیسے کہ بصدق ملک نے بھی کہا، یہ پوچھنا پڑے گا کہ اس کی تفصیلات کیا ہے، کس سیاق و سباق کیا ہے، کس نوعیت کی ملاقات تھی، کیا تھا. تو یہ پوری حافظ صاحب بات یہ ہے اگر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، اس میں تو جا کے جو اسحاق ڈار صاحب سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس میں تو کوئی آپ کو نہ کوئی معاہدہ چاہیے نہ اجازت چاہیے. اپوزیشن میں بیٹھنا پھر تو ملاقات کا کوئی ریزن ہی نہیں ہے. جا کے جب ملتے ہیں تو پھر تو کچھ لے دے کے لیے گئے تھے نا، تبھی بات بنتی ہے. آپ کے بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں نا کہ اپوزیشن میں ہونا چاہیے، خواہ صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو، اپوزیشن میں ہی ہونا چاہیے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اور گورنر صاحب سے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ اتنے کرپٹ نظام کا حصہ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ان کے قریبی عزیز ہیں، کیوں نہیں چھوڑتے؟ دیکھیے گورنر ایک آئینی عہدہ ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت تو بنی مولانا صاحب نے کہا ہے، مولانا صاحب نے آج کہا ہے، میری بات تو سنیے سر میں اسی پہ آپ کی بات معذرت کے ساتھ، مولانا صاحب نے کہا ہے یہاں پہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو جس آئین کی وہ سمجھتے ہیں آئینی حیثیت نہیں ہے، تو اسی آئین کے تحت جو آئینی عہدے پہ ان کے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو بیٹھنا چاہیے وہاں پہ؟ آپ محمد مالک صاحب مجھے بات کرنے دیں تاکہ میں عوام سمجھ سکوں، ہم عوام کو سمجھا سکوں. آپ تو سمجھتے ہیں، ہم جو ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو عوام کی سمجھانے کے لیے کرتے ہیں نا. ضرور. تو عوام اشارہ نہیں سمجھتے. جب غلام علی صاحب بیست گورنر وہاں بیٹھے ہیں تو یہ آنے والی منتخب حکومت کی تجویز پہ نہیں ہے بیٹھے.
یہ جب کیئر ٹیکر حکومت بن رہی تھی اس وقت کا فیصلہ ہے. تو جب اس وقت کا فیصلہ ہے تو یہ ایک آئینی عہدہ ہے. مولانا صاحب نے جو آئین کی بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، میسج دیتے ہیں ان قوتوں کو جو آئین کی بات کی جاتی ہے. تو حافظ صاحب پھر میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں آئے، ان کو بنایا گیا، تو پھر آپ کیئر ٹیکر حکومت کو ان انتخابات میں دھاندلی کا ذمہ دار نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ بھی صاف ہیں، ان کے کئی کئی اپوائنٹمنٹس بھی بالکل سیدھی ہیں، تو سارا گند صرف الیکشن کمیشن اور ریاستی ادارے کا ہے. کیا میں یہ سمجھوں آپ کی بات سے؟ تو میں نے بات مکمل نہیں کی، آپ بیچ میں کاٹتے تھے. میرے خیال میں پھر آپ دوسروں سے بات کریں، مجھے چھوڑیے. نہیں میں نے بات مکمل نہیں کی، آپ نے بیچ میں کاٹ آپ کیجئے وہ بات سے بات نکلتی ہے نا. نہیں، اب بات کرنے کی کیا ضرورت؟ نہیں آپ سیویل اینکر پرسن ہیں، آپ ہمارے لیے محترم ہے. جب آپ بات بیچ میں کاٹ دیتے ہیں تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے. حافظ صاحب آپ میرے لیے بہت زیادہ محترم ہیں. جب آپ مجھے وقت دیتے ہیں تو ہم آپ کا احترام اس لیے کرتے ہیں، ناراض نہ ہو. میرا کیونکہ بات سے سوال ایڈ ہو جاتا ہے. آپ مجھے دونوں کا بتا دیجئے. تو میں نے اس سوال کا جواب دیا ہی نہیں تھا، آپ نے دوسرا سوال گھسیڑ دیا. چلے اب دیجئے. دیکھیں، میں نے کہا مولانا صاحب نے جو آئین کی بات کی کہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئین کے لیے تو میں لڑ رہا ہوں، آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، لیکن جن قوتوں کے ہاں آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں. آپ کو نہیں یاد جنرل ضیاء نے آئین کے بارے میں کیا کہا؟ مشرف نے آئین کے بارے میں کیا کہا؟ مولانا وہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کس کے ہاں آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم تو اسی آئین کے لیے لڑ رہے ہیں. لہٰذا جہاں تک گورنر کی بات ہے، ایک گورنر کا سوال ہے. یہ موجودہ حکومت کا گورنر نہیں ہے جو PMLN اور پیپلز پارٹی کی صورت میں آئے گی. گورنر 3-4 دن کے بعد وہ مستعفی ہو جائیں گے یا فارغ ہو جائیں گے، یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں اتنا بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے. میں ذرا بپی صاحب کو بھی کانورسیشن میں شامل کر لوں. اگر 1 منٹ دیجیے کہ مجھے جانا نہ پڑے. اگر آپ جی مصدق جی، میں صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کوئی الیکشن دیکھ لیں. 2013 میں ہم نے حکومت بنائی تو دھرنے شروع ہو گئے، لڑائی مار کٹائی شروع ہو گئی، چینی صدر کو نہیں آنے دیا، شلواریں لٹکا دی، سپریم کورٹ پہ قبضہ کر لیا، PTV پہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو معلوم ہے 2018 کا الیکشن ہوا، ہم نہیں مانے، اتنا احتجاج ہوا. اور اس سے پہلے بھی کسی الیکشن پہ کبھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی. لیکن جب 2018 کا الیکشن جس پہ ہم متفق تھے کہ ہم سے چوری کیا گیا، اگر وہ چوری کا الیکشن تھا تو پھر ہمیں PDM نہیں بنانی چاہیے تھی، ہمیں نئی حکومت میں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ جب بھی ایسا کوئی چیز ہوگا ہم نئی حکومت بننے دیں گے، نئی حکومت چلنے دیں گے، تو یہ تھوڑی سی انکنسسٹنسی ہے کہ 2013 میں بھی احتجاج کے باوجود حکومت چلی، 2018 میں بھی چلی. تو ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اپنی جو اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ہماری 95 سے یا 85 سے 110 سیٹیں ہمیں ملیں گی. تجزیہ کار بھی یہی کہہ رہے تھے، سروے بھی یہی کہہ رہے تھے، ہمیں نہیں ملی. ہم گجرانوالہ ہار گئے جہاں پہ کبھی نہیں ہارتے، دیگر جگہیں فیصل آباد ہار گئے، ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہار گئے، رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے. لیکن اس سب کے باوجود اگر ملک کو ہم آئینی بحران میں نہیں ڈالنا چاہتے تو کسی نے تو سٹیپ اپ کرنا ہے. اور ہم نے دعوت دی پہلے کہ آپ سٹیپ اپ کریں نا، آپ ملک کو لیں. ٹھیک ہے. مجھے مصدق ٹرائی اسٹیئنگ ود اس فار اے فیو منٹس بیکاز آن سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں IMF پہ بات، دیٹس ویری امپورٹنٹ. آن تھینک یو ویری مچ. آپ بڑی پیشنس کے ساتھ، صبر ایوبی کے ساتھ آپ انتظار کرتے رہیں. آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. یہ مجھے بتائیں آن کہ یہ بڑا ہی اب ایک نیا کنٹروورسی آج چل پڑے گی کہ کیا آپ کی پارٹی ملک کے مفاد کے لیے، ملک کے اکنامک سروائیول سے زیادہ اپنے سروائیول پہ ہے؟ کیونکہ جو یہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتی چیزیں، یہ آڈٹ ہو، فلانی چیزیں ہوں، جو ٹیکنیکلی PTI کا میں اس کا IMF کا نہ مینڈیٹ ہے نہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. اور آج ایک پروگرام میں فہد نے بڑی اچھی ایک لسٹ بھی پڑھی تھی پہلے کہ ایسے تمام ممالک میں جہاں جہاں نہ جمہوریت ہے نہ کلین گورننس ہے وہاں IMF ڈیل کر رہی ہے. because علی ظفر صاحب نے کہا کہ وہ ان کے چارٹر میں ہے کہ گڈ گورننس اور ڈیموکریسی اینڈ آل دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ 5 مہینے جب ڈار صاحب نے اپنی انا چلائی اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں.
کرپلنگ مہنگائی یہ لوگ آپ پہ ڈالتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے آپ کی گورنمنٹ سے زیادہ ڈار صاحب کے وہ 5-6 جو ماہ ضائع کیے تھے وہ ہمارا ہوا. تو اب سوال یہ اٹھا کہ اب آپ جب پھر آئی ایم ایف کو بیچ میں ڈال رہے ہیں تو اگین آپ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں صرف اپنی پالیٹکس کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کین یو ہیئر می رائٹ جی؟ مجھے آواز ہاں جی آئی کین ہیئر یو. اوکے میں مالک صاحب اس کو بہت کنسائز طریقے کے جواب دینے کی کوشش کروں. دیکھیں 2 wrongs don't necessarily make 1 right. آج سے 2 سال پہلے ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ گرائی گئی، جو بھی اس کے مندرجات تھے وی ہرڈ اٹ رائٹ کہ کس طریقے سے گرایا گیا، اور ایک نان الیکٹڈ ایک معاملہ کھڑا کر دیا، پی ڈی ایم گورنمنٹ کھڑی کر دی، قوم نے اس کا خمیازہ بھگتا. دوسرا ایکسپیرینس کیا کہ ایک 8 فروری کو الیکشن ہوا جس میں عوام نے مینڈیٹ دیا پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت اور پاپولر لیڈر کو، لیکن رات کو جب ریزلٹس آئے اس کو چینج کر کے ریگ کر کے ایک نیا مینڈیٹ کھڑا کر دیا گیا، ریگڈ مینڈیٹ کھڑا گیا. اب یہ 2 غلطی. اب تیسری غلطی کیا جا رہی ہے کہ ایک مانگے تانگی حکومت، یعنی کہ ایسے 3 اتحادی کریٹ کر دیے جو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہے. پیپلز پارٹی اینڈ ایم کیو ایم آر ایٹ سارٹس ون ایچ ادر. پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ تو کر رہی ہے، لیکن جو سمارٹ موو وہ کر رہی ہے ایوری بڈی نوز اٹ کہ وہ کس طریقے سے ان کو کھڑا کریں گے، بٹ ان کا آن آف کا بٹن پیپلز پارٹی کے پاس رہے گا. سو آپ یہ تیسرا غلط قدم کرنے جا رہے ہیں. میرا ایک سیدھا سوال ہے کہ جس گورنمنٹ کو یا جس حکومت کو عوام کا مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، کیا اس حکومت کو یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے جا کے اس ملک کے لیے لون لے سکے؟ آج سے 1.5 سال پہلے جو پی ڈی ایم نے اس ملک کے ساتھ کیا تھا، کیا we let them go and do it again؟ یہ آپ کی بات مالک صاحب ایک ایگزامپل ہے. میں ایک گھر کا مالک ہوں، رجسٹری میرے نام پہ ہے، ٹھیک. کل کو ایک کوئی بندہ آیا اور مجھے اٹھا کے باہر پھینک دے اور قبضہ کر دے، اور کل کو میری یہ آپ کی بات دیکھیے 2 مختلف چیزیں. ایک ہے کہ آپ ملک کے اندر ایسے حالات بنائیں یا فورمز کو یوز کریں، عدالت ہے، دوسرے فورمز ہیں. جیسے اب جے یو آئی ہے، وہ کہتی ہے ہم تو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. جے یو آئی نے آئی ایم ایف یا امریکہ کو تو نہیں کہا کہ آپ پاکستان کی ایڈ روک دیں یا فنانسنگ روک دیں، ویزے کینسل کر دیں، فلان کر دیں، جب تک ہماری بات نہ سنی جائے. انہوں نے کہا یار ہم آئیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم اپنے راستے کھولیں گے، ہم اپنا حق لیں گے. کسی تیسرے سے نہیں مانگ رہے. آپ لوگ آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف اس وقت اس ملک کے سروائیول کی ایک ہی گارنٹی ہے، وہ ہے آئی ایم ایف پروگرام، ہمیں پسند ہو یا نہ ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تب تک روک دیں. اس کا روکنے کا مطلب یہ ہے جو مہنگائی آج 40% ہے، یہ ویسے ہی ایک دم 80% چلی جائے گی. جو لوگ آج پیسے نہیں بل نہیں دے پا رہے خودکشیوں پہ آ جائیں گے. کیا لوگوں کی زندگی، لوگوں کی مہنگائی، لوگوں کا سب کچھ آپ کے الیکٹورل جو ہے ناراضگی اس سے زیادہ ہے؟ بیکاز آپ کو پتہ ہے یہ میں تو صرف اس پرائرٹائزیشن دیکھ رہا ہوں کہ آپ پرائرٹائز کیسے کر رہے ہیں. Let me make it again clear to you, sir. اگر ہم نے ان کو لیٹ گو کر دیا، آج ان کو حکومت اس طرح بنانے دی and let them go as a normal business کے طور کے اوپر، پاکستان جس گھائی میں گرنے جا رہا ہے پھر وہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا. یعنی کہ اگر یہ آج لون لے لے، آپ کو پتا ہے پاکستان کو 2024 میں $22 ارب کی ضرورت ہے. if they go to IMF اور وہ $22 ارب پے آف نہیں کر پاتے تو کل کو جو پاکستان کا ڈیفالٹر ہے وہ کوئی نہیں نکال سکے گا. اس وقت جو ایشو ہے کہ جن لوگوں نے اگر وہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ سے تھیوریٹیکلی، اگرچہ مجھے پتہ ہے کہ فرق کوئی نہیں پڑنا آپ کے اس لیٹر سے، آئی ایم ایف کے ساتھ چیزیں چلیں گی، چلتی رہیں گی، ہو جائے گا. ہم جیسچر کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات آئی ایم ایف مان لیتی ہے، کیا تب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا؟ ایک عرض کروں، اگر اس وقت ہمیں ہمارا مینڈیٹ دے دیا جائے and let us govern this country as per the mandate جو کہ لوگوں نے ہمیں دیا ہے، that's the way to about. دیکھیں کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے، کریکٹر کیا ہوتا ہے. ایک قوم کا کریکٹر ہوتا ہے، ایک حکومت کا کریکٹر کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں when they come and bargain with these people، اگر اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں، آپ کو اگر آپ حکومت ویسے ہی چلا جانا ہے. جی ہاں، وقت ہوا چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. مصدق صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یو جسٹ ڈونٹ ہیو دا لیجٹیمیسی، اس لیے آئی ایم ایف میں جائیں یا نہ جائیں نتیجہ وہی نکلے گا. دیکھیے میں یہی سوال ان کو اگر لوٹا دوں 2018 کے متعلق تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے، یعنی جب آپ متنازع الیکشن جیتیں تو آپ آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کریں، آپ ملک کے معاملات بھی چلائیں، آپ کو کوئی سیبوتاج بھی نہ کرے. کسی اپوزیشن جماعت نے، ہماری جماعت نے بالخصوص اور باقیوں نے بھی کسی کو لیٹر نہیں لکھا. آپ تو جا کے امریکہ کا پہلے آپ نے کہا اس نے ہمیں الٹایا ہے، پھر وہاں پہ جا کے آپ نے کنسلٹنٹ ہائر کر لیے، آپ نے ایڈوکیسی کے لیے وہاں پہ کمپنیاں لاکھوں ڈالر دے کے ہائر کر لیں. ابھی آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ آئی ایم ایف کے متعلق جو کہتے تھے سامراجی طاقت وغیرہ، اب آپ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ اس ملک کو الٹا دیں کسی طریقے سے کیونکہ ہمیں اقتدار نہیں مل رہا. یہ تو وہی اپنی باری لے کے پچ اکھاڑ کے بھاگ جاؤ. بھائی بات یہ ہے، اگر آپ میجورٹی میں ہیں تو آپ حکومت بنا لینا یار، آپ آئے نا آگے. آپ کو پیپلز پارٹی نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہیں اس میں ان کا بیان یہ ہے نہیں مصدق لیٹ می آسک یو سم تھنگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میجورٹی میں ہیں لیکن ہماری میجورٹی چرا لی گئی ہے. یہ 92 93 سیٹس ہمیں ڈسپائٹ ایوری تھنگ یہ وہ نہیں ہے جو نہیں روک سکے. ہماری سیٹیں تو 150 سے اوپر ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. وہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے. جی میں نے سن لی. اب ہمارے خیال کے مطابق ہماری 110 سیٹیں تھی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولانا کے خیال کے مطابق ان کی 50 یا 40 سیٹیں تھیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی آپ نے کہہ دیا اس وجہ سے آپ کو سیٹیں دے دینی چاہیے. ایک طریقہ کار ہے، آپ نے وہ جو عدالت کے دروازے آپ کھٹائیں. الیکشن کنٹروورشل تو ہے نا. دیکھیں فار ایگزامپل نہیں مصدق ایک سیکنڈ، آج 22 تاریخ ہے باس، میں ایک سوال کر لوں آپ ایڈ کر لیں. مالک صاحب ایک سیکنڈ دیجیے گا نا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ابھی جاوید لطیف صاحب کا بیان سنوایا تو پورا سنوا دینا. وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ان سے الیکشن چھینا گیا ہے. میں آپ کو 5 اور لوگ دے دیتا ہوں پارٹی کے جو کہہ رہے ہیں کہ ان سے الیکشن. دیکھیں الیکشن کمیشن تو بات یہ ہے مصدق، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے. یہ واحد الیکشن ہے جس میں جیتنے والا بھی رو رہا ہے، ہارنے والا بھی رو رہا ہے. اور چیف الیکشن کمشنر شاید اس ملک کی تاریخ میں بدنام ترین شخصیت کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے. لیکن آج دیکھ لینا اگر سارا نظام اتنا اچھا ہے، آج 22 تاریخ ہو گئی ہے، آج ڈیڈ لائن تھی الیکشن کمیشن کی کہ فارم 45 46 47 اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دے. گورنمنٹ بن گئی، اتحاد بن گئے، چیزیں طے ہو گئیں، جے یو آئی سڑک پہ آنے کے لیے تیار، وہ آئی ایم ایف کا جانے کے لیے. ای سی پی آج تک اپنے یہ فارمز ہی نہیں ڈال سکا. یہ کون سا ایسے الیکشن ہو گئے ہیں؟ مطلب کہ جانے دینا اس بات کو تو نہ کریں. دیکھیے میری بات سنیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، وہی بپی صاحب کہہ رہے ہیں، وہی مولانا کہہ رہے ہیں. کون نہیں کہہ رہا کہ الیکشن بہتر ہونے چاہیے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 راستے ہیں اب ہمارے پاس. ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے حکومت بنائیے، اپنے کمیشن بھی بنائیں. وہ کہتے ہیں دعوت دینے سے پہلے ہماری سیٹیں دیں ہمیں. سر میری بات سنیں، ہم نے دینی ہے تو پھر ہماری 110 ہمیں دے دینا، تو پھر آپ 150. تو پھر مصدق یہ بتائیں اگر اس ملک میں نہیں پھر لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن ایک سوال میرا باس، میرا ایک سوال سن لیں. آپ پورا بولیں پھر میں حافظ صاحب کو جانا چاہ رہا ہوں اسی معاملے پہ. اسی ملک میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان کا مقدمہ 18 گھنٹے چلا، پھر 48 گھنٹے میں 3 مقدموں کے فیصلے بھی ہو گئے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے. الیکشن کے اوپر پھر ہمیں وہی سپیڈ سے الیکشن کمیشن معاملات کو انویسٹیگیٹ کر لیتا. یہاں پہ الیکشن کمیشن ایسے بہیو کر رہا ہے جیسے دنیا جہان کا ٹائم ہے اس کے پاس. وہ بھی فارم 45 46 47 ہی نہیں دے رہا. مطلب کہ سوال تو بہت زیادہ ہے نا. ان کے بیان اتنا خالی تو نہیں چلے. وہ کہتے ہیں 180 سیٹس نہیں ہیں لیکن 135 تو نکل سکتی ہیں ان کی، لیکن فیصلہ ہوگا تو نکلیں گی نا. اب آپ کی اجازت ہے بات کرنے کی؟ سر اگر آپ سے پہلے اجازت لے لوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جس کمیشن کے اوپر اس وقت ہم سب انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ تو انہی کا لگایا ہوا ہے، ہم نے تو نہیں لگایا بھائی. اس وجہ سے ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ کمیشن کیا کر رہا ہے؟ جو کمیشن آپ نے لگایا ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مان لیتے ہیں یہ بات، آپ اپنی 135 لے لیں، ہم اپنی 110 کے لیے ہم بھی سڑک کے اوپر آ جاتے ہیں، ہم بھی سڑک پہ آتے ہیں، آپ بھی سڑک پہ آئیے، مولانا بھی سڑک پہ آتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ جب ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کو تیار ہے، تو جائیں بھائی ڈائیلاگ کریں، حکومت بنائیں اور تحقیق کریں. 130 نہیں 290 نہیں 2000 سیٹیں لے لیں، جو آپ کی جی میں آئے لے لیں، لیکن آئے نا پھر ذمہ داری قبول کریں ملک کی، ملک کو آگے بھی بڑھائیں، الیکشن کا طریقہ کار بھی شفاف کریں اور آپ کی جو کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں وہ آپ لیں اور ہماری بھی ہمیں دلوائیں،
تاکہ ہمارے بھی یہ لوگ جو چیخیں مار رہے ہیں، آہ و فغاں کر رہے ہیں، ان کی آہ و فغاں ختم وہ مولانا بھی خوش اچھا ہوں، جب ان کی مولانا قدر صاحب پیتے ہوں۔ سڑکوں پہ آئیں گے، جب مولانا صاحب سڑکوں پہ آئیں گے، تحریک آئے گی، اس میں آپ کی گورنمنٹ کا کیا رویہ ہوگا مصدق؟ دیکھیے مجھے تو اس وقت نہیں معلوم کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. ہم تو مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں. مولانا صاحب کے جو تحفظات ہیں ہم بیٹھیں گے، ان کی پوری بات سنیں گے، ان کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے. ان کے ساتھ ہماری بڑی پرانی دوستی ہے، ان کے ساتھ ہم نے حکومت بھی بنائی ہے مل کے، ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، ان کے ساتھ تحریکیں بھی چلائی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر پائیں گے؟ حافظ صاحب اسی پہ ذرا آ جاتے ہیں. اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر سڑک پہ آپ آتے ہیں، تحریک نکلتی ہے، تو ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ایسی تحریکیں نکلتی ہیں تو الٹیمیٹلی یا سپریم کورٹ بیچ میں آربیٹریشن کراتی ہے، ایک مداخلت کرتی ہے، یا فوج کرتی ہے. آج مولانا صاحب نے تو جو فوج والا تو لائن ہی صاف کر دیا. انہوں نے کہہ دیا وردیاں عزت نہیں دیتی، وردیوں کے اندر کردار کو عزت دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پارلیمنٹ کے بجائے ہماری ملازمین کی اہمیت ہے، اور یہ لوگ بالکل مجبور ہو جائیں گے، فیصلے کریں گے. اب اگر کوئی آپ کو ریلیف دے سکتا ہے وہ تو فوج تھی، فوج کو تو آپ نے آڑے ہاتھوں لے لیا. تو پھر سڑک پہ آ کے کیا ہوگا؟ کیا کون ریلیف کیا دے گا آپ کو؟ کہاں سے ملے گی؟ کیا چاہیں گے آپ کے کیا ہو؟ دیکھیں محمد مالک صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ یہی مینڈیٹ کے ساتھ 2018 میں جو الیکشن ہوا، یہی مینڈیٹ کچھ آگے پیچھے پیملین کو ملی اور یہی مینڈیٹ پیپلز پارٹی کو ملی. لیکن اس وقت داندلی تھی. لیکن پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ داندلی نہیں ہے، مینڈیٹ یہی تھی جو آج پی ٹی آئی کے پاس ہے. آج اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام کہتے تھے کہ داندلی ہے. تو جب 2018 میں دو پارٹیوں کے پاس وہ مینڈیٹ تھی جو آج ہے، تو کل داندلی تھی، آج کیوں داندلی نہیں ہے؟ اس لیے کل داندلی تھی کیونکہ اقتدار نہیں تھا. نہیں وہ آپ آج ٹھیک ہے، داندلی لیکن نہیں ہے اس لیے اقتدار ہے. تحریک اس لیے کہ چاہتی اقتدار کیا ہے. ہے؟ جہاں کون تک کیا تحریک کرے کی گا؟ بات ہے، دیکھیں سیاسی پارٹیاں کیا کریں مجھے بتائیے. میرا جمہوری حق کیا ہے؟ میرا جمہوری حق یہی ہے کہ میں نے تحریک چلانا ہے، آئین اور قانون کے اندر اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے. یہ میرا جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا. اور میں جس سسٹم کے نتیجے جس طریقے سے 8 فروری کا الیکشن ہوا، اسی قسم کا احتجاج کریں گے جو میں اور مصدق ملک مل کے 2018 میں کرتے تھے. اگر 2018 میں وہ طریقہ ٹھیک تھا، مصدق ملک کہتے ہیں، تو پھر میرے لیے آج بھی ٹھیک ہے. کل آپ ہمارے ساتھ تھے، ٹھیک تھا، تو آج بھی ٹھیک ہے. ہم تحریک چلائیں گے، پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، سڑکوں پر بھی تحریک چلائیں گے کہ یہ مینڈیٹ عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوری شدہ مینڈیٹ ہے، چوری شدہ مینڈیٹ. اس کو میں عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ نہیں سمجھتا. یہی بات 2018 میں مصدق ملک بھی کرتے تھے. اگر وہ آج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مینڈیٹ بھی وہی ہے. سڑکوں پہ چلیں، آپ نے روز جلوس نکال دیا، آپ نے 4 شہر بند کر دیے. اس کے بعد کیا چاہتے ہیں؟ کہ کیا فوج آ کے کہے کہ نہیں یہ الیکشن دوبارہ ہوں گے؟ کون کیا ہوگا؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ گارنٹی، ہم یہ کہیں گے. دیکھیں نا، گزشتہ 3.5 سال جو ہم کہتے تھے ہم کیا چاہتے تھے، گزشتہ 3.5 پونے 4 سال پی ڈی ایم میں یہ ساری جماعتی تھی، وہ کیا چاہتے تھے؟ وہی کچھ آج ہم چاہتے ہیں. آئین چاہتے ہیں نا، آئین کے مطابق صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، ایک عوامی منتخب پارلیمنٹ چاہتے ہیں، آئین اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں. آج تو نہ آئین ہے نہ پارلیمنٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہم چاہتے ہیں. جو لوگ جن قوتوں کی سیاست میں کوئی دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے آئین کے روح سے، وہ جا کے اپنے حدود میں رہے. یہ گارنٹی ہمیں دینا چاہیے. یہ کون گارنٹی دے گا؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، کس سے مانگ رہے ہیں گارنٹی یہ آپ؟ ہم مجبور کریں گے. ہم ریاست کی تمام اداروں کو، جوڈیشری کو بھی مجبور کریں گے، پارلیمنٹ کو بھی مجبور کریں گے، الیکشن کمیشن کو بھی مجبور کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی مجبور کریں گے کہ آئیے آئین پر فیصلہ کریں گے. یہی میثاق ملی بھی ہے، یہ میثاق قومی بھی ہے، یہ ریاستی میثاق بھی ہے. یہ آج کے بیان کے بعد آپ کا خیال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے گی جب آپ یہ کہتے ہیں وردیاں عزت نہیں دیتی، وردیوں کے اندر کردار عزت دیتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ 75 سال کی سب سے زیادہ کرپشن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اس کے بعد آپ کا خیال ہے وہ آپ سے بات کریں گے؟ دیکھیے میری بات سنیں،
میں تو اس پر تنقید کر رہا ہوں کہ آئین سیاست میں مداخلت نہ کرے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں سیاست میں بنیادی نقطہ یہ ہے سیاست میں مداخلت نہ ہو. اس کے بعد یہ ساری باتیں اگر بیت اللہ مسعود سے بات ہو سکتی ہے, بیت اللہ مسعود سے, حکیم اللہ سے بات ہو سکتی ہے, ٹی ٹی پی سے بات ہو سکتی ہے, اور بی ایل اے سے بات ہو سکتی ہے, بی ایل ایف سے بات ہو سکتی ہے. میں ایک جمہوری جنگ لڑ رہا ہوں, ایک آئینی جنگ لڑ رہا ہوں, ووٹ کی حق کی جنگ لڑ رہا ہوں. میرے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ کرے بات. اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کرے بات, اس میں کون سی بڑی بات ہے. لیکن میں اپنا تحریک جاری رکھوں گا. چلیں آپ کی بات میں وزن ہے. لیکن آن یہ ہم تو بتائیے, بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس آن وقت یہ جتنی بتائیے گفتگو ہو رہی ہے, جتنی اگر بھی اگر گفتگو ہے, پی ٹی آئی, مجھے ایک چیز بتائیں, آن آپ لوگوں کا بھی ڈیفائنس انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, مولانا صاحب کا بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, تو پھر آربیٹریشن کون کرائے گا ان تمام چیزوں میں؟ اچھا یہ ایک بہت ٹیکنیکل ایشو ہے. آئی تھنک ابھی بھی اتنا ڈیمیج نہیں ہوا جتنا ہم سارے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے نا وہ اس کو شاید ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو سکتا. صرف ایک سٹیپ بیک لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ اب نئے الیکشن کرا دیں. صرف ایک ہماری جو پلی ہے کہ ہمارے جو فارم 45 اور فارم 47 کا ڈیفرنس ہے نا, اس کو بیٹھ کے, اب کمشنر پنڈی کا بیان آپ نے کہا جی آج جو بیان آ گیا ان کا, اب کمشنر پنڈی نے کیا کہا تھا کہ جی 13 حلقے ہیں جو فارم 45 آئے تھے پریزائڈنگ آفیسر سے, ان کو انٹرٹین ہی نہیں کیا, اور جو میرے نیچے 4 آرઓز تھے جو کہ ڈپٹی کمشنر سے, انہوں نے اپنی مرضی سے فارم 47 پہ رزلٹ اناؤنس کر دیا. آپ صرف ایک راول پنڈی کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ جی فارم 45 کے رزلٹ کیا تو ہے. اس نے آج انہوں نے کہہ دیا نا کہ سازش تھی, میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے سازش کی. مالک صاحب ایک عرض کروں, اگر آج آپ نے یہ کریکشن نہ کی تو پاکستان میں اگلے 100 سال تک یہ نظام کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکے گا. 1 لاکھ ووٹ ڈالنے والا جو کانسیپٹ ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اس کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ملک کا وزیر اعظم جو بیٹھا ہوگا, آپ 1 لاکھ ووٹ دیں, میرا جو چائے والا بیٹھا جو کمرے کوک ہے, اگر میں اس کو چاہوں تو اگر جے یو آئی اسٹریٹ موومنٹ کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ سڑکوں پہ آئے گی؟ اچھا دیکھیں, ابھی تک ہم مزاحمتی سیاست تو ہم اپنی جگہ پہ قائم, ہم نے پہلے بھی آلریڈی 2 پروٹیسٹ کیے ہیں. اگر پارٹی لیڈرشپ اور خان صاحب بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب سڑکوں پہ آتے تو ہم بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم تمام لیگل ریکورس پہلے ایک دفعہ ضرور استعمال کریں گے. ہم اس وقت ای سی پی میں جا چکے ہیں, ہماری ساری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہیں. اب اس وقت ہم ٹریبیونلز میں چل رہے ہیں, ٹریبیونل سے فارغ ہوں گے, ہم ہائی کورٹ تک جائیں گے. بٹ اگر 1-1.5 ماہ کے اندر یہ سارا پروسیس ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا گیا تو جہاں مولانا صاحب نکل رہے ہیں ہم بھی نکلیں گے. ہمیں ایسا کون سا ایشو ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لوگوں کا مینڈیٹ شروع کو پاکستان تحریک انصاف کا تو نہیں ہوا. ایک ایسی جماعت جو اس ملک پہ رائٹ رکھتی ہے عوام کے مینڈیٹ کے, آپ اٹھا کے میں باہر پھینک دیں, اور آپ ایسے لوگوں کو دے رہے جن کا رائٹ ہی کوئی نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے وہ ولنگ بھی نہیں ہے, یہ نہیں کہ وہ بہت سارا. اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیں, I'm just trying to understand something. مولانا صاحب نے بھی سارا ملبہ ڈال دیا انسٹیٹیوشن کے اوپر کہ جی الیکشنز رگ ہوئے, سب کچھ ہوئے. آپ نے بھی سارا ملبہ ڈال دیا انسٹیٹیوشن کے اوپر کہ جی انہوں نے ساری چیزیں کیں اور سزائیں بھی ہوئیں, سب کچھ ہوا. اب الٹیمیٹلی آپ نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں اگر یہ تحریک چلائیں گے, ہم چلائیں گے, ہم اتنا پریشر کریٹ کر دیں گے کہ یہ چیزیں فکس ہوں. کیا آپ دونوں مل کے اتنا پریشر کریٹ کر سکتے ہیں کہ بقول آپ کے انسٹیٹیوشن نے یہ سارا آرکیسٹریٹ کیا ہے چیزیں اس ایک نتیجے کے لیے کہ یہ والا پولیٹیکل سیٹ اپ بنے اور گورنمنٹ آگے چلے؟ اتنا پریشر آپ کریٹ کر سکتے ہیں دونوں مل کے کہ جو آرکیٹیکٹ آپ کے نزدیک ہے پورے اس نئے بگڑے ہوئے نظام کا, وہی سارا کچھ انڈو کر کے اور پھر آپ لوگوں کو آگے لے آئے؟ یہ امپاسبل سی چیز نہیں لگتی؟ میں اتنی روزی پکچر کو شاید نہ دیکھ سکوں, بٹ ایک چیز ضرور ہے. دیکھیں اگر تو ہمارا گراؤنڈ کے اندر ورک ہے اور عوام میں ہماری پاپولیرٹی ہے اور عوام ہمارے ساتھ ہوئے, یس پریشر کین بی بلڈ. مولانا صاحب کی اپنی ایک پاپولیرٹی ہے, ان کا اپنا ایک فین فالوئنگ ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, پریشر بلڈ ہوا, لیکن آپ نے یہ دیکھا عوام 9 مئی کے بعد جب سارا ریاکشن آیا, سب کچھ ہوا, تو لوگ سڑکوں سے ہٹ گئے. انہوں نے جو خاموش طریقہ سا بدلہ لینے کا انہوں نے لے لیا, انہوں نے ووٹ ڈال دیا. عوام کا آپ کے لیے ووٹ ڈالنا اور عوام کا سڑکوں پہ جا کے مار کھانا اور اغوا ہونا اور 8-8 مہینے اندر ہے نا, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. جسٹ بیکاز عوام نے ووٹ دیا ہے, ٹکا کے آپ کو اور اپنا غصے کا اظہار کیا ہے, کیا آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکل مسٹیک نہیں ہوگی کہ اسی سپورٹ کو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ سپورٹ سڑک پہ بھی آپ کے ساتھ آئے گی؟ اچھا آئی ڈاؤٹ اٹ کہ شاید معاملات اس حد تک جائیں گے. میں نے جو آپ کو بات پہلے کرا تھا, آپ درمیان میں بات کر لی.
اگر عوام میں ہماری پذیرائی ہے اور اگر عوام سمجھتی ہیں کہ ان کا دیا ہوا مینڈیٹ جو کہ انہیں ہمیں دیا تھا وہ چوری ہوا ہے اور وہ ایک پاپولر ویو اور وہ ایک ہمارے لیے سمپیتھیٹک گراؤنڈ موجود رہا تو ہم ویسے اتنا ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ شاید ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم چیزوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا, ریکنسیلیشن آ جائے گی. آئی ڈاؤٹڈ کہ معاملات اس حد تک جائیں گے, نہ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. ویری فرینکلی ابھی تک پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے نہ خان صاحب کی طرف سے اس قسم کی مزاحمتی بیانیے کے حوالے سے ہم میں نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے نہ ہم پلان کر رہے ہیں. یس, جیسے آئی ایم ایف کی بات کی ہے, یہ ایک جسچر ضرور ہے. اس آپ دیکھ لیجیے, آج سے 1 سال پہلے جب خان صاحب باہر تھے اس وقت آئی ایم ایف کے جو وفود زمان پاک میں آئے تھے ہم سے جو بات کی, انہوں نے بڑا کلیئرٹی سے کہا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کیا اسٹیبلش. ہم نے کہا جی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں. اس میں وہ فری اینڈ فیئر کا ورڈ تو سائڈ پہ چلا گیا, الیکشن ہو چکا ہے. سو جو دوسرا جو ورڈکٹ ہے فری اینڈ فیئر والا, اگر وہ آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ جو گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے. دس از ناٹ آئی ایم ایف مینڈیٹ کہ وہ جا کے الیکشنز کی انویسٹیگیشنز کروائے, وہ بھی ایک سمری دے گا سب کچھ. مولانا صاحب میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ اگر یہ الیکشن میں چیزیں کچھ ٹھیک ہوتی ہیں, لیٹ سے آپ کو 10 سیٹیں مل جاتی ہیں, اب الیکشن کے اندر سارا کچھ ہو, پتہ لگتا ہے نہیں یہ نہیں ہے, تو کیا یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جس کے بعد آپ کہیں اچھا یار اب ہم ہاؤس کے اندر زیادہ رہیں گے, ہم سڑک پہ نہیں آتے؟ دیکھیے محمد مالک صاحب, اب ترجیح سیٹیں نہیں ہے. اب ترجیح یہ نہیں ہے کہ میری قومی اسمبلی میں 2018 الیکشن میں 15 نشستیں تھیں, اب 7 کر دی گئی. میرے حجم پر انہوں نے چھری کھینچ کر ہمارے حجم کو انہوں نے پارا کیا. اب اس کی بات نہیں ہے, اب سسٹم کی بات ہے. اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے, اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے, اس ملک میں کوئی قابل عمل ادارہ نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ اس ادارے نے خود مختاری کے ساتھ, آزادی کے ساتھ, اپنی کیپیسٹی کے ساتھ کام کیا. الیکشن کمیشن کا کام تھا سہولت دینی تھی نگران حکومت نے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نگران وزیر اعظم باپ پارٹی کا ہے. باپ پارٹی سیاسی پارٹی نہیں تھی. کس نے بنایا تھا اس پارٹی کو, کس نے بنایا آپ کو پتہ ہے؟ صحیح ہے. آپ کا سابقہ نگران وزیر داخلہ کس پارٹی کا تھا, وہ پارٹی کس نے بنائی تھی؟ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کس پارٹی کا تھا, وہ پارٹی کس نے بنائی تھی؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو کہاں تقسیم کیا جا رہا ہے. کچھ کو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں جا کے شمولیت کرے, کچھ کو کہہ رہے ہیں PMLN میں جا کے شمولیت کرے. یہ کس قسم کی انتخابات ہے, یہ کس قسم کی الیکشن ہے, یہ کیسا ملک ہے کہ 76 سال میں ہم یہ آج تک صاف اور شفاف الیکشن نہ کر سکے. اب یعنی کہ تحریک میرا وقت ختم ہو گیا. آپ حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تحریک ہر قیمت پہ چلے گی. آپ سیٹیں بھی 15 واپس کر دیں تو تحریک نہیں رکے گی. آپ کا بہت شکریہ آن, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی, کافی پریشان کن باتیں ہیں. پروگرام سے پہلے میں نے ایک کامنٹ دینا تھا, مجھے کچھ دوستوں نے اس سوال کیے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں بار بار کہتے تھے کہ گورنمنٹ بنے گی, کیونکہ نہ بنانا ان کی یہ چوائس نہیں ہے PMLN کے پاس. پھر بہت سے لوگ پوچھتے تھے کل پرسوں سے یار یہ سسٹم چلے گا. میرا خیال ہے ڈسپائٹ آل پرابلم یہ نظام چلے گا ضرور, کیونکہ اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو گئی ہوئی ہے ہر قسم کی, پرسیپشن کی, انسٹیٹیوشنل امیج کی اور ان تمام چیزوں کی, اور ملک افورڈ بھی نہیں کرتا کہ سسٹم نہ چلے. یہ ساری چیزیں ہوں گی, ڈسرپشنز بھی ہوں گی, لیکن اگر ایک لائن میں آپ جواب پوچھیں کہ کیا سسٹم چلے گا, تو میرا خیال ہے چلے گا, کیونکہ کسی کے پاس بھی چوائس نہیں ہے کہ سسٹم نہ چل پائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.